محمد کی رسالت میں اگر کسی نے شک و شبہ کر لیا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا بالکل آیت واضح ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے آگے کا جو معاملہ ہے وہ ذرا غور طلب ہے اور توجہ طلب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والذین معہ، اور جو رسول کے ساتھی ہیں۔ یہ تھوڑی سی تمہید ہے اس کی جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو رسول کے ساتھ ہیں، رسول کے پاس ہیں، رسول کے ساتھی ہیں، ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ جو رسول کے ساتھ ہیں، ساتھ ہونے سے مطلب کیا ہے قرآن مجید کا؟ یعنی رسول کے پاس بیٹھے ہیں، یعنی رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی رسول کے ساتھ سفر میں ہیں، یعنی رسول کے ساتھ حضر میں ہیں۔ کیا مطلب ہے ساتھ کا؟ ایک انسان ہے، ہمارا دوست ہے، ایران میں رہتا ہے یا یورپ میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، میں یہاں رہتا ہوں، آپ یہاں ہیں، آپ کا دوست امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن عالم یہ، توجہ کیجئے گا، عالم یہ ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں، دوست آپ کا امریکہ میں ہے، اور عالم یہ ہے روزانہ آپ سے رابطہ ہوتا ہے۔ اب تو رابطہ بہت آسان ہو گیا، دنیا بہت چھوٹی ہو گئی، دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ اپنے دوست سے کبھی بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دوست امریکہ میں ہے، آپ ہندوستان میں ہیں، اور جب بھی کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے فون کر لیتے ہیں، کوئی خیریت معلوم کرنی ہوتی ہے فون کر لیتے ہیں، اس کی خوشی میں بھی شریک ہے، اس کے غم میں بھی شریک ہے۔ دیکھیے آپ سے پہلا سوال ہونے والا ہے، توجہ کیجئے گا۔ دوست آپ کا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی خوشی میں بھی شریک ہے، آپ کے غم میں بھی شریک ہے، آپ کی طرف سے باخبر رہتا ہے، آپ کو اپنی اطلاع دیتا رہتا ہے، آپ کو مشورے دیتا رہتا ہے۔ تو یہ بتلائیے آپ دونوں کے درمیان میں دوری پائی جاتی ہے یا نزدیکی؟ یہ پہلا سوال ہے، جو دعا کرانا چاہتا ہے وہ جواب دے۔ نزدیکی، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے بزرگوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹوں کو بھی سلامت رکھے بحق محمد و آل محمد۔ نزدیکی ہے، کیا ہے؟ یعنی جسمانی اعتبار سے ولو دوری ہے، ایک امریکہ میں بیٹھا ہے، ایک ہندوستان میں بیٹھا ہے، لیکن معنوی اور باطنی اعتبار سے نزدیکی پائی جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اچھا، ایک اور صاحب ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کی اور ان کی دیوار ملی ہوئی ہے، ایک کے یہاں تھوڑی سی آہٹ ہوتی ہے تو دوسرے کو اطلاع پہنچ جاتی ہے، ایک کے گھر میں تھوڑی سی آواز ہوتی ہے تو دوسرے کو اطلاع ہو جاتی ہے۔ دونوں کے گھر برابر برابر ہیں، لیکن مزاج ایک دوسرے کا بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر صبح سویرے سورج دکھ گئی تو کہتے ہیں خدا خیر کرے، نہ جانے دن کیسا گزرے گا۔ صبح صبح کس کی صورت نظر آ گئی؟ تو اب یہ بتلائیے، ان دونوں کے گھر ملے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کہ گھر میں کوئی بھی تقریب ہوتی ہے دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی آواز ہوتی ہے دوسرے کو اطلاع ہو جاتی ہے۔ سوال دوسرا آپ سے یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں نزدیکی ہے یا دوری ہے؟ دوری ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو بحق ابو الفضل عباس علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بزرگوں کو حیات طولانی عطا فرمائے، اور جو مرحومین و مرحومات ہو چکے ہیں آپ کے بزرگ، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بس جواب دینے والوں کے لیے دعا ہے، یہ جتنے افراد جواب دینا چاہ رہے ہیں جواب دیں، ان کے لیے دعا ہوگی۔ تو یہ دو دوست ہیں، دو انسان ہیں، ایک دور بیٹھا ہوا ہے، ان کے درمیان میں نزدیکی ہے، ایک برابر ہے، ان کے درمیان میں دوری پائی جاتی ہے۔ یعنی دوری
اور نزدیکی کا معیار جسمانی دوری اور نزدیکی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک مقام بلانا چاہتا ہوں، یعنی دوری اور نزدیکی کا معیار یہ جسم نہیں ہے۔ مزاج ایک ہونا چاہیے، باطن ایک ہونا چاہیے، کردار ایک ہونا چاہیے، رفتار ایک ہونی چاہیے، گفتار ایک ہونی چاہیے۔ اگر کردار مل رہا ہے، رفتار مل رہی ہے، گفتار مل رہی ہے، تو ایران کا رہنے والا سلمان اہل بیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یعنی معیار جو ہے وہ جسم نہیں ہے، نزدیکی اور دوری کا معیار جسم نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر، ابو لہب رسول کا چچا تھا، رشتہ دار تھا، لیکن رشتہ داری کا عالم یہ ہے کہ پورا سورہ تبت یدا اس کی مذمت میں نازل ہو گیا۔ خاندان ایک تھا، کنبہ ایک تھا، رسول کے محلے میں رہتا تھا، رسول کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کی مذمت میں سورہ تبت یدا نازل ہوا، اور ایران کا رہنے والا سلمان نہ خاندان ایک، نہ قبیلہ ایک، نہ ملک ایک، نہ محلہ ایک، نہ سلطنت ایک نزدیک کا رہنے والا تو اس کی مذمت میں سورہ آ رہا ہے، ایک دور کا رہنے والا تو اس کی مذہب حدیثیں نازل ہو رہی ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ دوری اور نزدیکی کا معیار یہ جسم نہیں ہے۔ اب آپ ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ والذین معہ، جو رسول کے ساتھی ہیں، جو رسول کے ساتھ ہیں۔ اب ساتھ سے مراد رسول کے جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ رسول کے جسم کے ساتھ تو نہ جانے کون کون تھے، اگر سب محترم ہوتے تو سورہ منافقون ہی نازل نہ ہوتا۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ تو یہ نزدیکی جسمانی نزدیکی نہیں ہے، بلکہ ساتھ سے مراد یہ ہے رسول کے مشن میں جو رسول کے ساتھ ہے، رسول کے تبلیغ دین میں جو رسول کے ساتھ ہے، رسول جو دین لے کر آئے ہیں اس کی ترویج میں جو رسول کے ساتھی ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ بس ان کی کچھ علامتیں قرآن مجید نے بتائی ہیں۔ اب توجہ کا مقام اب آ رہا ہے، کچھ علامتیں قرآن مجید میں اسی آیہ وافی ہدایہ میں بتائی گئی ہیں کن کی جو رسول کے ساتھی ہیں۔ علامت میں بتاؤں گا اور نام آپ بتائیں گے، غور سے سنیے گا۔ علامت میں بتاؤں گا اور نام آپ بتائیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا ہوگی۔ سب مل کر صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے والذین معہ، جو رسول کے ساتھی ہیں ان کی پہلی علامت یہ ہے، متوجہ رہیے گا، جو رسول کے ساتھی ہیں ان کی پہلی علامت یہ ہے اشداء علی الکفار۔ اشداء علی الکفار یعنی جب کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو کافروں کے مقابلے میں شدید ہوتے ہیں۔ جب کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے، کافر شکست کھا کر بھاگتا ہے، یہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ جب کافر سے مقابلہ ہوتا ہے تو کافر ناکام و نامراد ہوتا ہے، یہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ جب کافر سے مقابلہ ہوتا ہے تو کافر مقتول ہوتا ہے، یہ قاتل ہوتے ہیں۔ جب کافر سے مقابلہ ہوتا ہے تو کافر ہلاک ہوتا ہے، یہ غازی اور مجاہد بن جاتے ہیں۔ جب کافر سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہمیشہ کافر دم دبا کر بھاگتا ہے۔
اب آپ سے سوال کا وقت آ رہا ہے، یعنی کافرین سے جب بھی مقابلہ ہوا تو کافر ناکام ہوا، انہیں کامیابی ہوئی ہے۔ اب آپ سے سوال یہ ہے، رسول کی تمام حیات طیبہ پر نظر ڈالیے، نہ جانے کتنے مجاہدین ہوں گے، نہ جانے کتنے غازی ہوں گے، نہ جانے کتنے جہاد کرنے والے ہوں گے، ان تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مجاہدین کو دیکھتے ہوئے، غازیوں کو دیکھتے ہوئے، جہاد کرنے والوں کو دیکھتے ہوئے یہ بتلائیے کہ ہر جنگ میں، ہر مارکے میں، ہر غزوے میں کون سی ذات گرامی ہے کہ جب جاتی تھی بڑھ بڑھ کر حملہ کرتی تھی، جب جاتی تھی کامیاب ہوتی تھی، کامران ہوتی تھی، ہمیشہ کامیاب ہو کر آئی، کافر ناکام و نامراد ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اب پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ذات گرامی کا نام کیا ہے؟ بس 10-12 ہاتھ اٹھے بھائی، اور یعنی سن نہیں رہے، اس کا مطلب یہ ہے یا اوروں کو دعا نہیں کرانی ہے۔ پھر سوال کرتا ہوں، اس ذات گرامی کا نام کیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے۔ معبود، یہ واسطہ اسی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا۔ یہ مومنین جنہوں نے جواب دیا ہے، ان کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے، ان کو مولا کائنات کا سچا چاہنے والا قرار دے، مولا کائنات کے دست مبارک سے انہیں جام کوثر سے سیراب فرما۔ جواب دینے والوں کے لیے دعا ہے۔ قرآن مجید نے اس آیت میں فرمایا، پہلی علامت اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں زبردست، شدید۔ دوسری علامت قرآن مجید نے اس کے بعد والے جملے میں بیان فرمائی، جو محمد کے ساتھی ہیں ان کی دوسری علامت سنیے اور جواب دینے کے لیے تیار رہیے گا۔ دوسری علامت محمد کے ساتھیوں کی، رحماء بینہم، جو محمد کے ساتھی ہیں کافروں کے مقابلے میں تو زبردست ہیں، لیکن اپنوں کے مقابلے میں رحم دل ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اپنوں کے مقابلے میں رحم دل۔ جو کافروں کے مقابلے میں سخت تھا وہ اپنوں کے مقابلے میں رحم دل ہے۔ کسی بھوکے کو دیکھا تو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو دیکھا پانی پلا دیا، بے لباس کو دیکھا لباس عطا کر دیا، مریض کو دیکھا دوا کا انتظام کر دیا، کسی بیمار کو دیکھا اس کی غذا کا انتظام کر دیا، کسی فقیر کو دیکھا، مسکین کو دیکھا، اسیر کو دیکھا، اس کی غذا کا انتظام، اس کے آرام کا انتظام، اس کے اکرام کا انتظام۔ اور اگر کسی فقیر نے، کسی مسکین نے پوچھ لیا کہ بھائی روزانہ میری خدمت کو آ جاتے ہو، روزانہ کھانا لاتے ہو، روزانہ پانی لاتے ہو، میرے آرام کا خیال رکھتے ہو، یہ تو بتلاؤ تم ہو کون؟ توجہ چاہوں گا، تم یہ تو بتلاؤ تم ہو کون؟ یہ نہیں کہا مولا کائنات ہوں، یہ نہیں کہا سید الاولیاء ہوں، یہ نہیں کہا مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، بلکہ کہا کیا؟ ایک بھائی بھائی کے پاس بیٹھا ہے، ایک ساتھی ساتھی کے پاس بیٹھا ہے، ایک دوست دوست کے پاس بیٹھا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ بتاؤ اس ذات گرامی کا نام کیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرمائے، پاک و پاکیزہ لقمہ حلال عطا فرمائے، اور اسی زندگی میں مولا کائنات کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ کیا علامتیں ہو گئی بھائی؟ کیا علامتیں ہو گئی؟ دو، اللہ سلامت رکھے۔ اس کا مطلب سن رہے ہیں آپ حضرات ماشاءاللہ۔ اور یہاں مومنین یہ سوچتے ہیں بھائی ذرا خطیب کو دیکھا جائے، ذاکر کو دیکھا جائے کیسا ہے،
خطیب کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں، بہت اچھی مسجد پڑھی، بس ٹھیک پڑھی، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں یار کہاں سے پکڑ لائی نے بھائی، تمہیں یہی ملے تو کوئی اور ملا ہی نہیں ہے۔ تو مومنین علماء کے بارے میں، خطبہ کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اسی طرح علماء بھی مومنین کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، یا ایسے ہی اس کان سے سن رہے ہیں دوسرے سے نکال رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ اصلاحی مجالس ہے، یہاں آئیے، اپنے ظاہر کی اصلاح کے لیے آئیے اور اپنے باطن کی اصلاح کے لیے آئیے۔ میری گزارش تمام مومنین سے اور ہماری مومنات جو بہنیں ہیں، ماں بہنیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ یہاں آئیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، آپ کے عمل صالح میں اضافہ ہونا چاہیے، آپ سے گناہ خطائیں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں کمی ہونی چاہیے، یعنی اچھائی میں زیادتی ہونی چاہیے، برائی میں کمی ہونی چاہیے۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو دو علامتیں ہو گئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں سخت ہے یہ محمد کے ساتھی، اور اپنوں کے مقابلے میں رحم دل ہے۔ تیسری علامت قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، تراہم رکعن، تم محمد کے ساتھیوں کو دیکھو گے رکوع کرتا ہوا پاؤ گے، محمد کے ساتھیوں کو دیکھو گے رکوع کرتا ہوا پاؤ گے۔ رکوع کرنے والے بھی ماشاءاللہ مسلمانوں میں، مومنین میں کمی نہیں ہے، نہ جانے کتنوں نے آج تک رکوع کیا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ رکوع کرتے ہیں۔ رسول اور ان کے صحابی کرام اور ان کے چاہنے والے جتنے ہیں روزانہ اس وقت سے لے کر اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، ہے ایسا یا نہیں؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا؟ تراہم رکعن، تم محمد کے ساتھیوں کو دیکھو گے رکوع کرتا ہوا پاؤ گے۔ بس رکوع کرنے والے بھی کروڑوں ہیں، لیکن ایک رکوع کرنے والا ایسا ہے جس کو قرآن نے آیت بنا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ سوال کرنے جا رہا ہوں، جواب دینے کے لیے تیار رہیے گا۔ ایک رکوع کرنے والا ایسا ہے جس کو قرآن مجید نے آیت بنا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور سے سنیے گا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، اور تمہارے ولی وہ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سب مجمع سوچ کر بتلائے اس ذات گرامی کا نام کیا؟ اللہ سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، اور قیامت تک آپ کی اولاد کو علی کا چاہنے والا قرار دے۔ کئے سوال ہو گئے بھائی؟ 3 سوال ہو گئے۔ تراہم رکعن، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتا ہوا پاؤ گے۔ چوتھی علامت قرآن مجید بیان کر رہا ہے اس کے فوراً بعد، تراہم رکعن سجدن، تم محمد کے ساتھیوں کو دیکھو گے سجدہ کرتے ہوئے پاؤ گے۔ محمد کے ساتھیوں کو دیکھو گے سجدہ کرتے ہوئے پاؤ گے۔ اب سجدے بھی کرنے والے نہ جانے کتنے ہیں، بہت سے واجب سجدے کرتے ہیں، بہت سے مستحب بھی کرتے ہیں، بہت سے ہر کار خیر پر سجدہ شکر کرتے ہیں،
کوئی نعمت ملتی ہے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، کوئی کام سنورتا ہے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے تو سجدہ شکر کرتے ہیں، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے تو سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، منصب اور عہدے میں اضافہ ہوتا ہے تو سجدہ شکر کرتے ہیں، یعنی ہر کار خیر پر سجدہ شکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ فقط واجب سجدے کرتے ہیں، اور شاید مجمع جانتا ہو کہ روزانہ کتنے واجب سجدے ہوتے ہیں، اس کا سوال انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے جو ساتھی ہیں تم ان کو رکوع کرتا ہوا پاؤ گے اور ان کو سجدے کرتا ہوا پاؤ گے۔ سوال آ رہا ہے، توجہ سے سنیے گا، جواب دینے کے لیے تیار رہیے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے محمد کے ساتھی وہ ہیں جو کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اپنوں کے مقابلے میں رحم دل ہیں، تم انہیں رکوع کرتا ہوا پاؤ گے، تم انہیں سجدہ کرتے ہوئے پاؤ گے۔ خدا کی قسم سجدہ کرنے والے بھی کائنات میں نہ جانے کتنے ہیں، لیکن اولین میں آخرین میں فقط ایک ہستی ہے، تمام انبیاء میں، تمام مرسلین میں، تمام اولیاء میں، تمام اوصیاء میں، تمام ائمہ میں، تمام علماء میں بس ایک ہستی ہے۔ جب آیا تھا تو بھی خدا کے گھر میں، جب جا رہا ہے تو بھی خدا کے گھر سے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ پھر سوال آپ سے یہ آ گیا، بتاؤ ذات گرامی کا نام کیا ہے؟ مولا علی، اللہ سلامت رکھے۔ معبود مولا کائنات کے دست مبارک سے ان تمام کو خصوصی ہدیہ عنایت فرما، ان کے دربار سے، ان کے بیٹے کے دربار سے ان کو خصوصی نعمتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما، خصوصی برکتیں نازل فرما۔ معبود یہ واسطہ ابو الفضل عباس کا اور ان کے بابا کا، ان تمام کو سچا علی کا اور ابو الفضل کا جانثار قرار دے۔ کیا سوال ہو گئے بھائی میرے؟ 4 ہو گئے۔ تراہم رکعن سجدا، بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ تراہم رکعن سجدا، تم محمد کے ساتھیوں کو رکوع کرتا ہوا پاؤ گے، سجدے کرتا ہوا پاؤ گے۔ 5ویں علامت یبتغون فضلا من اللہ، محمد کے ساتھیوں کی 5ویں علامت یہ ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو فضل الہی کے لیے کرتے ہیں۔ کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ فضل الہی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ فضل کیا ہے تھوڑا چھوٹے بچوں کے لیے بیان کر دوں۔ ایک ہوتا ہے اجر، ایک ہوتا ہے فضل، ایک ہوتا ہے حق۔ کئی لفظ ہیں اس قسم کے عربی میں اور بھی ہیں، تھوڑی سی باریکی ہے ان تمام الفاظوں میں، غور سے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ پہلے سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اجر اس کو کہتے ہیں، آپ نے کسی کو اپنے یہاں کام کے لیے بلایا اور اس سے اس کی اجرت، اس کی مزدوری طے کی۔ صبح سے شام تک کام کرنا ہے اور مزدوری مثلا 150 روپے جو چل رہی ہے آج کل،
کہ 150 روپے مزدوری ہے اور اس کے بدلے میں یہ کام ہے. ٹھیک ہے, اس نے وہ کام کیا اور آپ نے اس کو 150 روپے جو اس کا اجر بنتا تھا اور حق بنتا تھا وہ دے دیا. البتہ حق اور بھی لمبا چوڑا وسعت رکھتا ہے, اور بھی طرح سے حق آتا ہے. کبھی ہبہ کے ذریعے سے بن جاتا ہے, کبھی میراث کے ذریعے سے ہو جاتا ہے, کبھی اور طریقے ہیں, لمبا چوڑا معاملہ ہے وہ. تو اجر وہ ہے جو آپ نے کام کیا ہے, مزدوری کی ہے, اس کا کما حق کہو آپ کو معاوضہ مل گیا, وہ اجر کہلاتا ہے. فضل کیا ہے؟ فضل اس کے علاوہ ہے. فضل یہ ہے آپ نے کام کیا اور معاوضہ یا مزدوری 150 روپے طے تھی, لیکن کام اتنا اچھا آپ نے کیا کہ مالک نے خوش ہو کر 200 روپے دے دیے کہ کام واقعاً بہت اچھا کیا. اس کو اس کا اجر کے علاوہ اس کو انعام سے نوازا جانا چاہیے, اس کو زیادہ دینا چاہیے. تو اجر تو 150 تھا اور زیادہ جو دیا ہے اس کو فضل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ فضل. یعنی اس کا مستحق نہیں تھا, وہ اس کا مستحق نہیں تھا, مستحق 150 روپے کا تھا. اب یہ مالک کے اوپر ہے, جتنا کام زیادہ پسند آئے گا اتنا ہی فضل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جتنا کام زیادہ پسند آئے گا اتنا ہی اضافہ, وہ اضافہ فضل کہلائے گا. چنانچہ ہم اور آپ بہت سے مومنین مسلمین اپنے اپنے گھروں پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی, لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ یعنی میں اس قابل نہیں تھا, یہ تو میرے رب کا فضل ہے جو یہ گھر دے دیا ہے اس نے, یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے یہ مجھے عطا کیا ہے, میں اس قابل نہیں تھا, یہ تو اس کی عطا ہے. اب اس کی عطا کا شمار نہیں ہو سکتا, اس کی عطا بے حساب ہوا کرتی ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اب یہ فضل کے معنی سمجھ میں آ گئے آپ کو. اب میں آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. مولا کائنات سے یا امام زین العابدین علیہ السلام سے جو دعائیں ہمارے پاس پہنچی ہیں, جو دعائیں ہمارے پاس پہنچی ہیں, وہاں ایک جملہ ضرور ملتا ہے. بہت سی دعاؤں میں ایک جملہ ضرور ملتا ہے. کیا جملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. عدل کسے کہتے ہیں؟ سنا ہوگا اصول دین میں, اول توحید, دوسرے عدل. یعنی اللہ انصاف کرنے والا ہے, گناہگار کو اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر جہنم میں ڈالے گا, نیک لوگوں کو ان کو جزا کے طور پر جنت دی جائے گی. یعنی اللہ انصاف کرنے والا ہے, گناہگاروں کو گناہوں کی سزا ملے گی اور اچھا عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا جائزہ ملے گا, جزا ملے گی. تو عدل یعنی جو کیا ہے ویسا ہی اس کو جواب ملے گا. اچھا عمل کیا ہے تو جزا اچھی ہے, برا عمل ہے تو جزا بری ہے. متوجہ رہیے گا, ایک باریک نقطے کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کر رہا ہوں. یہ دعاؤں میں جملہ ملتا ہے الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. معبود جب ہمارا اور اپنا معاملہ کرنا اور حساب کرنا تو عدل سے کام نہ لینا. توجہ کیجئے گا, مولا فرماتے ہیں اے پالنے والے جب حساب اور کتاب ہو تو عدل سے کام نہ لینا. اگر عدل سے کام لیا تو نہ جانے کتنے مومنین سزا کے مستحق ہو جائیں گے. معبود فضل سے کام لینا یعنی ہمارا عمل کم ہوگا, تیری عطا بے حساب ہوگی. ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ. بتلاؤ یہ راستہ تمہیں کس نے بتلایا ہے؟ باواد بلند بتلاؤ. اللہ سلامت رکھے, آپ کو اللہ سلامت رکھے.
اللہ तबारक व तआला उन्हीं मौला के तुफैल में आपके गुनाहों, खताओं, गलतियों को मुआफ़ फरमाए और आपके आमाल हसना को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपने फजल में, बेइंतहा फजल में, बेहिसाब फजल में आपको शुमार फरमाए इंशाअल्लाह। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। 5 अलामतें हो गई। छठी अलामत इसके बाद वाला लफ्ज़, इसके बाद वाला जुमला, यब्तगूना फज़लन मिन अल्लाह, मोहम्मद के साथी फजल इलाही के खासगार होते हैं। व रिज़वाना, मुतवज्जे रहिएगा, जो मोहम्मद के साथी होते हैं वो जो काम करते हैं वो रिज़ाए इलाही के लिए करते हैं। अब ये पहले सब मिलकर सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब आपके इम्तिहान की घड़ी आ रही है। छठा सवाल आप हज़रात से होगा, जो मोहम्मद के साथी हैं, जो काम करते हैं वो रिज़ाए इलाही के लिए करते हैं। मैं भी मिंबर पर बैठकर कह सकता हूं कि मैं जो काम करता हूं रिज़ाए इलाही के लिए करता हूं। आप भी दावा कर सकते हैं कि हम जो काम करते हैं वो रिज़ाए इलाही के लिए करते हैं, लेकिन असल में क्या कहते हैं उसे, खोटा और खरा ऐसे ही नहीं पहचाना जाता। जब घिसा जाता है, जब इम्तिहान लिया जाता है, तब पता चलता है कौन खरा है और कौन खोटा है, कौन अपने दावे में सच्चा है और कौन अपने दावे में झूठा है। ये तो इम्तिहान के वक्त, मुसीबत के वक्त पता चलता है कि हाँ किसका दावा सच्चा है, किसका दावा झूठा है। जरा रसूल के जमाने में आ जाइए। पहले एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और जहन में रखिए, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक माँ बहने, यहाँ एक एक हाजिर इंसान यहाँ पर जहन में रखे कि अल्लाह के रसूल के जो साथी हैं वो जो काम करते हैं रिज़ाए इलाही के लिए करते हैं। अब रसूल के ज़माने में आ जाइए और एक मैदान है, एक मकाम है, वहाँ पर बैठे हुए हैं, दो पहलवानों में जंग हो रही है। एक पहलवान दूसरे पहलवान पर काबू पाना चाह रहा है। रसूल ये मंजर देख रहे हैं, असहाब ये मंजर देख रहे हैं और देखते देखते रसूल ने कह दिया था कि आज जो कामयाबी की खबर सबसे पहले सुनाएगा उस पर जन्नत वाजिब है। तवज्जो चाहता हूं, उस पर जन्नत वाजिब है। आज वो भी जो मैदान से भागते थे वो भी मैदान में डटे हुए हैं, वो भी मैदान में डटे हुए हैं कि आज जन्नत भागने की वजह से मिलेगी। जो सबसे पहले भागकर, सबसे तेज दौड़कर रसूल की खिदमत में पहुंचेगा उसको जन्नत मिलेगी। खुशखबरी देनी है तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र रिज़ा इलाही के लिए काम करते। दो पहलवान आपस में टकरा रहे और असहाब ने देखा कि एक पहलवान दूसरे पहलवान के सीने पे सवार हो गया और सवार होने के बाद चाहता था कि उसके सरो तन में जुदाई करें कि अचानक रसूल ने भी देखा, असहाब रसूल ने भी देखा कि वो पहलवान सीने से उतर आया और आने के बाद टहलना शुरू कर दिया। अब जिनके ईमान थोड़े नापुख्ता थे कहने लगे भाई ये हरकत समझ में नहीं आई, दुश्मन पर काबू पाने के बाद छोड़ क्यों दिया, हमें ये हरकत पसंद नहीं आई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया घबराते क्यों हो, जब आ जाए तो खुद ही पूछ लेना, जब आ जाए तो खुद ही पूछ लेना। अब फिर असहाब ने देखा कि फिर दोनों पहलवान आपस में मुकाबला आराई के लिए तैयार हुए, एक दूसरे से मुकाबला हुआ और होते होते फिर वही पहलवान सीने पर सवार हुआ, सरो तन में जुदाई की और सर को हाथ में लेकर रसूल इस्लाम के पास आना चाहता है। मुसलमानों ने ये देखा कि हाँ सर हाथ में है, अब दौड़ दौड़ कर मुकाबला हो रहा है, रेस लग रही है कि सबसे पहले हम जाकर रसूल को बतलाए। बराबर में बैठा हुआ सलमान जब देखता है लोग आ रहे हैं, कहते अल्लाह के रसूल भाई की कामयाबी
کامیابی مبارک ہو۔ بھائی کی کامیابی مبارک ہو، کہا سلمان تمہیں جنت مبارک ہو۔ جنت کا تبادلہ ہو گیا، لین دین ہو گیا، اب مسلمان آ رہے، اللہ کے رسول مبارک ہو، اللہ کے رسول مبارک ہو۔ رسول نے کہا مبارک تو ٹھیک ہے لیکن جنت تو سلمان لے گئے، جنت تو سلمان لے گئے۔ اب اصحاب نے پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے سر و تن میں جدائی کی، تم کامیاب ہو کر آ گئے، لیکن وہ حرکت کیوں کی؟ اب سوال کا مقام آ رہا ہے، غور سے سنیے گا اس سوال کو، کہ وہ حرکت کیوں کی؟ دشمن کے سینے پر سوار ہو کر سینے سے اترے کیوں؟ فرماتے ہیں اترا اس لیے تھا کہ اس نے لعاب دہن سے بے ادبی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں اپنے غصے میں اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جو کام کرتا ہوں وہ رضا الہی کے لیے کرتا ہوں۔ صلوات بھیج دے محمد والے بس آپ سے سوال یہ ہے اس ذات گرامی کا نام کیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو یہاں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے اور نجف اشرف جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو بزرگ مرحومین و مرحومات ہو چکے ہیں جوار مولا کائنات میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ کہہ دوں کہ دعا سب کے لیے ہے، لیکن جواب دینے والوں کے لیے دعا پہلے ہے اور ہر اعتبار سے پہلے، جو جواب نہیں دے رہے ان کے لیے ان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ کیا علامتیں ہو گئی بھائی؟ 6 علامت، صحیح فرمایا، اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی۔ 6 علامت ہوگی، 7ویں اور آخری علامت آپ حضرات کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اسی آیت کا آگے والا جملہ، محمد کے ساتھیوں کی 7ویں اور آخری علامت، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد کے ساتھیوں کی 7ویں اور آخری علامت یہ ہے کہ سجدوں کی زیادتی کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشانات پڑ گئے ہیں، گھٹے پڑ گئے ہیں۔ کاہے کی وجہ سے گھٹے پڑ گئے ہیں؟ رگڑنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ سجدوں کی زیادتی کی وجہ سے ان کی پیشانی پر نشانات پڑ گئے ہیں۔ اب عزیزان گرامی قدر، اب یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہر آدمی، ہر مومن اپنی پیشانی پر تلاش کرے کہ نشان ہے یا نہیں ہے۔ اگر نشان ہے، واضح ہے، الحمدللہ۔ جتنا نشان واضح ہوگا اسی اعتبار سے وہ رسول کا ساتھی قرار پائے گا۔ رسول کا ساتھی ہونے کے لیے رسول کا زمانہ پانا ضروری نہیں ہے۔ رسول کا ساتھی بننے کے لیے رسول کا زمانہ پانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا، آخری وقت میں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ کے رسول ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا۔ لوگ کہنے لگے رسول کے بھائی تو فلاں ہیں، ان کو سلام کہا ہے؟ کہا نہیں، فلاں بھی ہیں، انہیں سلام کہا ہے۔ اپنے اپنے اعتبار سے اندازے لگانے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم سب لوگ میرے بھائی ہو، لیکن میں سلام اپنے تم بھائیوں کو نہیں پہنچا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے تم نے تو مجھے دیکھا ہے اور دیکھ کر ایمان لائے ہو۔
تم نے مجھے دیکھا ہے اور دیکھ کر ایمان لائے ہو. میں اپنے ان بھائیوں کو سلام کہلا رہا ہوں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور مجھے بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھتے رہیں گے. تو محمد کا ساتھی بننے کے لیے زمانہ ضروری نہیں ہے. آپ بھی رسول کے ساتھی بن سکتے ہیں. وہ مشن جو رسول کا تھا اس کو آگے بڑھانا ہے. وہ کردار جو رسول کا تھا اس کو زمانے میں پیش کرنا ہے. جو رسول نے ایمان لے کر آئے, دین لے کر آئے, اس کو دنیا میں پھیلانا ہے. تو یقیناً آپ بھی محمد کے ساتھی شمار ہوں گے. تو فرماتے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدوں کی زیادتی کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشانات پڑ گئے ہیں. اب جن کے نشانات ہیں وہ خوش ہوں, خوشی کا مقام ہے. جن کے نشان نہیں ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے. پریشانی ان کے لیے ہے جو نماز نہیں پڑھتے. پریشانی ان کے لیے ہے جو نماز نہیں پڑھتے. جو پڑھتے ہیں اور نشان ہے ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے, بہرحال سب کو نظر آ رہا ہے. جو دیکھے گا کہہ دے گا کہ ہاں یہ نماز پڑھتے ہیں. لیکن جو پڑھتے ہیں اور نشان نہیں, توجہ چاہوں گا تمام حضرات کی, تمام مومنین و مومنات, اپنے ماں بہنوں کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے بھائیوں اور بچوں کی, سب کی توجہ چاہتا ہوں. آپ تمام حضرات کی توجہ. جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نشان نہیں ہیں ان کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. کیوں بات نہیں ہے؟ کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ نشان پڑ جائے تو لوگوں کو نشان دکھاؤ, یا لوگوں کو نشان دکھانا ضروری ہے, یہ کہیں نہیں کہا. نشان کے لیے کہا ہے. اور نشان, میں نے یہ ہاتھ یہاں رکھ دیا, اس زمانے کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ میری انگلیوں کے نشانات یہاں آ گئے. آ جاتے ہیں یا نہیں آ جاتے؟ لیکن کیا وہ نشانات نظر آتے ہیں؟ سوال ہے آپ حضرات سے, کیا وہ نشان نظر آتے ہیں؟ لیکن نشان تو پڑ گئے ہیں. اور اسی انسان نے اپنے دماغ کو, اپنی عقل کو استعمال کر کے ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہیں کہ وہ مشینیں ان نشانات کو محفوظ کر لیتی ہے. کر لیتی ہے مشین, یہ محفوظ یا نہیں؟ اور اتنا صاف کر کے دکھا دیتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کس کی انگلیوں کے نشانات ہیں. یہ بالکل عام بات ہے آج کل کی, ہے ایسا یا نہیں؟ یعنی آنکھوں سے نشان نظر نہیں آ رہا, لیکن اس انسان نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے, عقل کو استعمال کر کے ایک ایسی مشین ایجاد کی کہ اس مشین سے یہ نشانات جو نظر نہیں آ رہے تھے اتنے صاف نظر آتے ہیں کہ ہر انسان دیکھ کر بتا سکتا ہے کس کی انگلیوں کے نشانات ہیں. یعنی جو انسان نشانات نہیں دیکھ سکتا تھا براہ راست, مشین کے ذریعے سے وہ نشانات واضح ہو رہے. بہت سے ملزم و مجرم پکڑے جاتے ہیں اسی طرح سے, پولیس پکڑ لیتی ہے, نشانات واضح ہو جاتے ہیں جب وہ چیک کیے جاتے ہیں. بس آخری تقریر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, پہلے سب مل کر باواد بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی قدر, نشانات جب انسان سجدہ کرتا ہے تو نشان ضرور پڑ جاتا ہے, چاہے ہماری آنکھیں دیکھ سکیں یا ہماری آنکھیں نہ دیکھ سکیں. اس پروردگار نے قیامت تک کے لیے انتظام کر دیا ہے, ہر انسان کے ساتھ 2 مشینیں لگا رکھی ہیں, 2 مشینیں لگا رکھی ہیں. سجدہ کرنا تمہارا کام, نشانات محفوظ رکھنا ان کا کام ہے. صلوات بھیجے محمد والا. تمہارا کام سجدہ کرنا ہے, محفوظ رکھنا ان کا کام. تو یہ 7 علامتیں ہو گئیں, 7 علامتیں ہوئیں. 7 میں آپ نے نام کس کا لیا؟
میں نے تو نام نہیں لیا، میں نے شروع میں کہا تھا میں نام نہیں لوں گا، نام آپ کو لینا ہے، نام آپ نے لیا ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں آپ کی، پہلی علامت اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت، کس کی علامت ہے؟ مولا علی کی۔ مولا علی کی علامتیں مولا کے دشمنوں میں ہونی چاہیے یا مولا کے دوستوں میں ہونی چاہیے؟ جواب دیئے، زور سے جواب دیئے۔ دوستوں میں ہونی چاہیے۔ اب کافروں کے مقابلے میں سخت مولا کائنات تھے، اب آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں یا رحم دل ہیں؟ ارے بھائی آپ تو مولانا مسجد سے منبر پہ، منبر سے گھر، آپ کو کیا پتا کیسے کیسے لوگوں سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، آخر وہ لوگ اتنے ہیں، ہم لوگ اتنے ہیں، کہاں وہ کہاں ہم، کھانا بھی پڑتا ہے، ساتھ رہنا بھی پڑتا ہے، ضروری ہے، کہاں جائیں کیسے جائیں۔ خدا کی قسم اگر کثرت اور قلت ہی معیار ہے تو پھر شہدائے کربلا تو کم تھے، ان کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، یہاں مصلحت نہیں آنی چاہیے۔ اگر مولا کافروں کے مقابلے میں سخت تھے تو مولا کے چاہنے والوں کو کیا ہونا چاہیے؟ سخت ہو یا نہ ہو یہ آپ کا کام ہے، میرا کام بتانا ہے۔ رحماء بینہم، دوسری علامت، آپس میں مولا کائنات کیا تھے؟ رحم دل تھے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ اپنوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ارے یہ ہمارے سامنے بولتا ہے، کل تک ہمارے ابا کا حقہ بھرا کرتا تھا، کل تک ہمارے یہاں خدمت کیا کرتا تھا، کل تک ہمارے کھیتوں میں پانی چلایا کرتا تھا، آج یہ ہم سے نظریں ملا رہا ہے، آج یہ ہمارے سامنے چل کر دکھا رہا ہے۔ بتلاؤ آپ کا کیا حال ہے؟ آپس میں رحم دل ہو یا نہیں؟ اگر ہو تو یہی مولا کائنات کی علامت ہے، اگر نہیں ہو تو آپ کو اسی مولا کائنات کا واسطہ آج سے اپنوں کے ساتھ صلہ رحم کیجئے۔ میرا اس مجلس کا درس یہی ہے، کافروں کے مقابلے میں سخت وہ تھے، آپ کو ہونا ہے، اپنوں کے مقابلے میں رحم دل وہ تھے، آپ کو ہونا ہے۔ تیسری علامت تراہم رکعان، چوتھی علامت تراہم سجدن، وہ رکوع کرنے والے تھے آپ رکوع کیجئے، وہ سجدہ کرنے والے تھے آپ سجدے کیجئے۔ یہ ساتوں علامتیں آپ نے کہا مولا کی ہیں، آپ کے مولا کی ہیں، آپ مولا کے غلام ہیں، چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ آپ کی صبح بھی مولا کے ذکر سے ہوتی ہے، آپ کی شامیں بھی مولا کے ذکر سے ہوتی ہیں۔ تو مولا کائنات کی یہ 7 علامتیں ہیں۔ اب جتنی جتنی یہ علامتیں آپ میں پائی جائیں گی اتنے اتنے آپ علی کے غلام بنتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور جتنا جتنا آپ ان علامتوں سے دور ہوں گے گویا آپ مولا کائنات سے دور ہو رہے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی قدر بس میں پڑھ چکا، آج کی اس مجلس کا میرا نچوڑ یہی ہے کہ اگر مولا کے چاہنے والے ہیں تو مولا کی علامتیں آپ میں ہونی چاہیے۔ آپ زبان سے یہ نہ کہیں کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں، میں مولا کا چاہنے والا ہوں۔ کوئی آپ کا اخلاق دیکھے تو یہ کہہ دے کہ علی کے اخلاق سے ملتا ہے، کوئی آپ کا کردار دیکھے تو کہہ دے کہ علی کے کردار سے مل رہا ہے، کوئی آپ کا اعمال دیکھے، آپ کے تقریر سنے، آپ کے اقوال کو دیکھے اور آپ کے اعمال کو دیکھے تو مکمل طور سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اقوال میں بھی علی کے اقوال کی روشنی ہے، اعمال بھی ایسے ہی جیسے علی کے اعمال ہیں۔ اور پھر ہمارا زندگی بھر یہ کہنا ہم علی کے ماننے والے ہیں اتنا فائدہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہہ دے کہ ہاں یہ میرا غلام ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی جنت نہیں ہے جو اتنی آسانی سے ہم اور آپ کو مل جائے۔ اس جنت کے لیے علی اکبر کا خون بہا ہے،
اس دین کے لیے عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں، اس دین کے لیے قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئی ہے۔ آپ حضرات کا ذہن عالیہ متوجہ ہو چکے۔ یہ دین اور علی کا چاہنے والا ہونا آسان نہیں ہے۔ فقط علی علی کر لینے سے کوئی علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا۔ اس کا کردار علی کے کردار جیسا ہونا چاہیے، اس کے اعمال ویسے ہونے چاہیے، اس کا اخلاق ویسا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، اس دین کے لیے حسین نے اپنا سب سے عزیز بیٹا کھویا ہے، جس کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا ہے۔ اس دین کے لیے حسین نے اپنے ششماہے کے گلے پر تیر حرملہ لگوایا ہے۔ اس دین کے لیے سکینہ نے تماچے کھائے ہیں، سکینہ نے گوشوارے چھنوائے ہیں۔ اور خدا کی قسم، یہ گوشواروں کا تذکرہ جناب سکینہ کے بار بار ملتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا، اتنے تبرکات اہل بیت لوٹ لیے گئے، وہاں چھوٹے سے گوشواروں کی کیا قیمت تھی؟ کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن بار بار گوشواروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب روایت کے الفاظ دیکھے تو روایت کے الفاظ یہ ملتے ہیں کہ گوشوارے لیے نہیں گئے۔ اگر شہزادی سکینہ سے کوئی مانگتا، شہزادی اتار کر دے دیتی، لیکن گوشوارے اس طرح چھینے گئے کہ سکینہ کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو چکی ہے، آپ کی آواز گریہ بلند ہو چکی ہے۔ ایک صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک بھرا گھر لٹ گیا ہے۔ صبح عاشور سے لے کر بھرا گھر لٹ گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس بھرے گھر کی اس روز عاشور کی ابتدا اذان علی اکبر سے ہوتی ہے اور انتہا سجدہ حسین پر ہوتی ہے۔ اور خدا کی قسم اذان کوئی اور بھی دے لیتا، لیکن شاید امام حسین آنے والے قیامت تک کے نوجوانوں کو بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو، اپنے کڑیل جوان سے اذان دلوا کر بتا رہا ہوں کہ میرے جوانوں اذان اور نماز سے غافل نہ رہنا۔ اذان علی اکبر، نماز تمام ہوئی، اور ظہر کی نماز عجب و غریب عالم میں پڑھی ہے کہ چاہنے والوں نے ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پر لے لیا ہے، اور فرزند رسول نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن عصر کے وقت کوئی نہیں تھا۔ روایت کے الفاظ یہ فَنَّظَرَ إِلَىٰ يَمِينٍ وَشِمَالًا۔ آپ کا امام کبھی داہنی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد میدان کا رخ کر کے فرماتے ہیں یا ابطال الصفا ویا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا آقا تمہیں بلا رہا ہے، تم جواب نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سب غم حسین نے سہے۔ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا امام حسین آئے ہیں، سر سے پیر تک زخموں میں چور ہیں۔ اگلے روز پھر عالم دین نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ تمام زخم ٹھیک ہو چکے ہیں، بس دو زخم موجود ہیں، ایک بازو کا زخم موجود ہے اور ایک سینے کا زخم موجود ہے۔ یہ دو زخم ایسے کاری ہیں، جب حسین کو بازوؤں کا زخم لگا تو فرماتے عباس، اے بھائی میری کمر ٹوٹ گئی، اور جب سینے کا زخم لگا فرماتے علی اکبر، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اجرکم اللہ، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ علامہ جعفر حسین نقدی اپنی کتاب زینب کبریٰ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا ایران میں جس کا نام تھا ملا عباس،
جس کا کام یہ تھا کہ ہر سال چہلم کے موقع پر نوجوانوں کو اکٹھا کرتا تھا اور زیارت کے لیے کربلا لے کر جاتا تھا، ہر سال لے کر جاتا تھا۔ ایک سال وہ نہیں جا سکا تو نوجوانوں نے تقاضا کیا، اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی، نوجوانوں نے اس کی مجبوری دور کی اور اس کو ساتھ لے کر چلے۔ لمبا چوڑا سفر طے کرنے کے بعد سرزمین مقدس سرزمین کربلا پر پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آنسوؤں والی آنکھوں سے دعا کرو آپ تمام کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ یہ قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا، تھکے ہوئے تھے، رات زیادہ ہو چکی تھی، سب سونے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ ملا عباس جو قافلے کا سربراہ تھا وہ کہنے لگا نہیں، ہم زیارت کے لیے آئے ہیں، پہلے زیارت کریں گے پھر آ کر آرام کریں گے۔ غور سے سنیے گا، توجہ، اور جتنا گریہ کر سکتے ہیں گریہ کیجیے گا۔ ملا عباس تمام زائرین کو لے کر امام حسین کے روضے پر گئے، صاحب بیاض سے نوحہ پڑھتے تھے، بیاض کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ذریح امام حسین کی طرف رخ کیا اور فرماتے مولا میری خواہش یہ ہے جو نوحہ سب سے زیادہ پسند ہو بس وہ کھل جائے، آپ کو جو نوحہ سب سے زیادہ پسند ہو بس وہ کھل جائے۔ اب جو ملا عباس نے ڈائری کھولی تو نوحہ علی اکبر کے حال کا تھا۔ علی اکبر کے حال کا نوحہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین کے، سوائے غم شہداء کربلا کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ یہ آواز گریاں آپ کی بلند ہو چکی ہے، انشاءاللہ آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ مولا ڈائری کھولی، علی اکبر کے نام کا نوحہ نکلا، علی اکبر کے نام کا نوحہ پڑھا، خود بھی ملا عباس روئے، تمام زائرین کو رلایا اور امام حسین کی خدمت میں پرسہ دیا، رو کر پرسہ دے کر اپنے ہوٹل اپنے کمرے آ گئے، اور آنے کے بعد سب زائرین سو گئے۔ سنیے، غور سے سنیے گا، سب زائرین سو گئے، ملا عباس کروٹیں بدل رہے، نیند نہیں آ رہی ہے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملا عباس نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا ایک حبشی غلام کھڑا ہوا ہے، ایک حبشی غلام کھڑا ہوا ہے۔ حبشی غلام نے سلام کیا، ملا عباس نے کہا بھائی میں نے تمہیں پہچانا نہیں، کون ہو؟ حبشی غلام کہتا میں آقا حسین کا غلام ہوں، اور آقا حسین نے تمہیں سلام کہلایا ہے اے ملا عباس، اور پیغام دیا ہے، کہا ہے اے ملا عباس ہم تمہاری زیارت کو آ رہے ہیں۔ ملا عباس کہتے ہیں آقا میرے پاس آ رہے ہیں؟ کہا نہیں آقا سے منع کر دو، میں خود آقا کے دربار میں آ رہا ہوں۔ کہا نہیں ملا عباس آقا تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ ملا عباس نے تمام زائرین کو سوتے ہوئے کو اٹھایا، کہا تم خوش قسمت ہو، آقا تمہاری زیارت کو آ رہے ہیں۔ تمام مومنین انتظار کر رہے تھے، انتظار کرتے کرتے ایک نور نظر آیا جس پہ تمام کی نظریں خیرہ کر گئیں، تمام احترام سے جھک گئے۔ ملا عباس نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، امام بیٹھ گئے اور دیکھا امام زار و قطار رو رہے ہیں، امام زار و قطار رو رہے ہیں۔ ملا عباس نے اتنا کہا آقا آپ نے کیوں زحمت کی ہے، مجھے بلا لیا ہوتا۔ بس آقا کا تاریخی جملہ سنیں جو ملا عباس نے دیکھا جس خواب میں۔ ملا عباس فرماتے ہیں آقا میں خود آ جاتا، تو مولا حسین فرماتے نہیں ملا عباس جو میری زیارت کو کربلا آتا ہے میں اس کی زیارت کو اس کے گھر جاتا ہوں۔ اے ملا عباس جو میری زیارت کو کربلا آتا ہے میں بھی اس کی زیارت کو جاتا ہوں۔ اب چاہے وہ مجھے نہ پہچان سکے، ہاں رونے والوں ملا عباس، امام فرماتے ملا عباس تم آئے ہو تمہارا شکریہ۔ اے ملا عباس میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا ہوں،
کہاں مولا فرمائیے؟ کہا دیکھو تمہارے گاؤں میں فلاں شخص رہتا ہے. کہاں مولا رہتا ہے؟ کہا اس کا ایک کام ہے، جب میرے غم کی مجلسیں برپا کرتا ہے تو مومنین کے جوتوں میں بیٹھ کر ان کے جوتیاں سیدھی کرتا ہے. اے ملا عباس اس سے کہنا مجھے تمہارا یہ عمل بہت پسند ہے.